السلام علیکم جی. عجب کرپشن کی گجب کہانی جو ہے وہ لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اس بات کا شور مچایا تھا کہ اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں مچایا تھا کہ کرپشن کس طرح ہو رہی ہے. باقیوں کی ڈیوٹی باقی جگہ پہ لگی ہوئی تھی، میری ڈیوٹی لگی تھی گوگی دیوتے، ٹھیک ہے، فرح بی بی المعروف گوگی. اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ معروف موصوفہ جو ہیں یہ ہاکی اور بیڈمنٹن کی پلیئر تھیں اور پاکستان لیول کے اوپر کھیل چکی ہوئی ہیں. اچھا، اکاڑے والے اپنے وکیل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اکاڑے کی رہنے والی خاتون ہے، جبکہ کھیلی یہ نیشنل گیم کے اندر شیخوپورہ کی نمائندگی کی تھی انہوں نے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو وکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں، چپیڑوں والے وکیل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اکاڑے کی رہنے والی ہیں کیونکہ وہ اکاڑے کے رہنے والے ہیں. خیر، تو عجب کرپشن کی گجب کہانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ جو ہیں یہ ہیروں کا ہار لیا کرتی تھیں تبادلے کے لیے، میڈم کے لیے، اور چھوٹا ہار ان کے لیے آتا تھا. جو میڈم کا ہار ہوتا تھا وہ 4-4.5 کروڑ کا ہوتا تھا، اور ان کا جو ہار ہوتا تھا وہ 1.5 سے 2.5 کروڑ کے درمیان کہیں ہوتا تھا. تو یوں 5-5.5 کروڑ کے اندر اس کو پڑتی تھی، اور وہ اس کو باقاعدہ ماڈل لکھ کے دیتی تھی، ڈیزائن نمبر اور شاپ کا ایڈریس بتاتی تھی دبئی میں، اور وہ ہار وہاں سے خریدوا بھی دیا کرتی تھی. وہ ہار آتا تھا، وہ ان صاحب سے وصول کیا جاتا تھا، تو اگلی فلائٹ پہ وہ جہاز اسی دکاندار کو واپس پہنچا دیا جاتا تھا. اور مطلب کہ وہ دکاندار کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ جناب آپ کے یہ ہار، ایک ہی ہار ہم 20-30 دفعہ بکوائیں گے، وہ انہوں نے 100-200 مرتبہ بکوایا. خیر، اینی ہاؤ، عمران خان کے فرنٹ پرسن کے طور پہ کام کرنے والی فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آئی ہے جی. اور ایمانداری کے بیان جو نام نہاد صادق اور امین، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اور ثاقب نثار جیسے کی تو قطعاً بھی نہ باشد، ٹھیک ہے، قطعاً نہ باشد، ٹھیک ہے. اور اپنا وہ جناب اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور فرد شہزادی عرف فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں یار یہ جو ہے نا یہ بڑا کمال کا لفظ لکھا ہوا ہے، پوشیدہ اور غیر پوشیدہ اثاثے میں 2017 سے 2020 تک. یار یہ بڑا زومانی ہے یار، میرا مطلب ہے کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ غیر پوشیدہ ہوتے ہیں، کچھ ظاہری ہوتے ہیں، کچھ غیر ظاہری ہوتے ہیں، کچھ درمیان بھی ہوتے ہیں جو پوشیدہ نہیں بھی ہوتے لیکن نظر آ رہے ہوتے، مطلب کہ پوشیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. تو وہ جناب ان کے جو ہے ان میں مطلب اگر یہاں پہ آپ یہ لکھا ہوتا کہ غیر فطری طور پہ 404,000 یعنی 4.5 ارب یا 4 ارب 52 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا. اور انہوں نے 2020 میں جی 950 ملین روپے کے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا تھا، یعنی کہ تقریباً 95 کروڑ روپے کے اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے. اور ان کے جو انڈکلیئرڈ ایسٹ تھے وہ ان کی مالیت جو ہے وہ 3 ارب 82 کروڑ 50 لاکھ روپے تھی. صرف 3 سالوں میں ظاہر کردہ ڈکلیئر کردہ اثاثوں میں 420%، کتنا؟ 420% اضافہ ہوا ہے جی. اور غیر اپنا اور یہ کہ یہ کو 15,300% اضافہ ہے جی، بہت زیادہ اضافہ. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اثاثے فرح گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ دار اور حصے داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں. بھلا یہاں پہ احسن جمیل گجر صاحب کا کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا، وہ گل پنڈیل ٹر جاندی ہے. آپ کو پتہ ہے احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں وہ DHA کے کانٹریکٹر ہیں، زمین ایکوائر کروا کے دیتے ہیں. یہ جو DHA نے نئے فیزز لانچ کر دیں نا چکری والی سائیڈ کے اوپر، DHA پنڈی نے، اسلام آباد نے،
اس کی ایکویزیشن موصوف نے کروا کے دے رکھی ہے. تو اس لیے جمیل گجر صاحب کے اثاثوں کو تشت از بام نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ پھر گل گھوم کے اپنے وال آ جاتی ہے نا. تو لہذا ہم بھائی راندہ درگاہ لوگ اس طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے. بس یہ بتا سکتے ہیں کہ احسن جمیل گجر صاحب کے اثاثے جو ہیں وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے ہم نے اسائنمنٹ پہ لگائے ہوئے تھے. تو خیر, ایس سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن فراگوگی کی مندرجہ ذیل کمپنیاں تھیں, نہیں ہیں جی بھائی جان, ابھی بھی ہیں. غوثیہ بلڈر ایم ایس سی پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ غوثیہ بلڈر کے نام سے کام کرتی ہے. البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کے بعد البراق فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ, المعز ڈیری, اور وہاں پہ بڑی خوبصورت گائیاں اور بھینسیں آپ کو مل سکتی ہیں. قطعاً دماغ کو غلط سائٹ پہ نہیں جانے دینا بالکل. اور اس کے بعد جناب المعز پراپرٹی پرائیویٹ لمیٹڈ, پھر دیان پراپرٹی پرائیویٹ لمیٹڈ, ڈاکٹرز کلینکل کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ. تسی خاتون دی انٹرپرنیورشپ دیکھو اور وہ ارادے دیکھو کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. سینٹوریا ہاسپٹل مینجمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, انہوں نے کوئی ہاسپٹل وغیرہ کھولنا سی ہے, لمبئی خوابے. 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ڈیلر ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ, مشہور کیڑا سی پایا نا, ریاض ملک سی, آؤٹ آف کورٹ معاہدہ کر کے یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی سے 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کیے. یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ مشہور پراپرٹی ڈیلر ہے, ملک ریاض ہے, 2 نمبر آدمی, بلکہ 15-20 نمبر آدمی. ٹھیک ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراگوگی نے اس واردات کے عوض 19 جولائی 2021 کو ملک ریاض سے ان کی ہاؤسنگ سکیم میں 240 کنال زمین اپنے نام پہ منعقد کروائی. جولائی 2021 میں یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فراگوگی کے ذریعے کو رشوت کے طور پہ منتقل کی گئی, اور اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 ارب روپے کے ہرجانے کیس کی پیروی سے اجتناب کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت سے فراگوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھایا. نہیں پائیں, اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی قطعاً ضرورت نہیں تھی, نہ ہے. فراگوگی اس طرح کی معاملات کے اندر خود بہت شیر تھی, ایتھلیٹ رہ چکی ہوئی تھی, اسے پتا تھا چھلانگیں, لانگ جمپ, شارٹ ٹرم, ڈسکس تھرو, جیولن تھرو یہ سارے کیسے کرنے. وہ خود بہت بڑی ایتھلیٹ تھی, تو یہ اس نے خود ہی کیا ہوگا. 499 ملین روپے سے زائد کا کالا دھن جو مختلف پوسٹنگ اور ٹرانسفرز اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت وصول کیا گیا کو ریگولرائز کروایا گیا. اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی شامل ہیں. کرپشن کی اس ہوش ربا داستان میں بہاولپور اور گجرانوالہ میں زرعی زمین, اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں, اور چکری انہیں کیا کون ہے کہ بار بار چکر لے کے آندا چکر دین واسطے. چکری جناب نثار علی خان صاحب کا علاقہ چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہے. یہ 200 کنال زرعی زمین نہیں تھی, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, یہ وہ زمین ہے جو کہ احسن جمیل گجر صاحب نے ان کے نام کے اوپر بائے کی تھی کہ جب ڈی ایچ اے اسلام آباد ایکویزیشن کرتا ہوا یہاں تک پہنچے گا تو ہم یہ 200 کنال زمین جو ہے یہ ایکوائر کروائیں گے, اور ایک کنال کی ایک ایکڑ کی 2 فائلیں ہوتی ہیں نا, تو وہ جو ہے وہ کروائیں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. یہ تمام جائیدادیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں. فراگوگی کی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں, بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن منی لانڈرنگ جیسے
घिनौने जराइम की भी मुर्तकब हुई हैं। फराह गोगी और इनके शौहर बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। अच्छा जी, गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी के तौर पे मंजर आम पे आई। ये शेल कंपनी होती है जो खोखा रखा होता है ना, बिल्कुल मतलब फ्रंट कंपनी जो होती है, इसके पीछे फिर जो होता है पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील कर दी गई, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानेका प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया। फराह गोगी की पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 400 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 400 मिलियन रुपए 42 करोड़ 60 लाख 426 मिलियन 42 करोड़ 60 लाख का सरमाया 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के ज़रिए डिपॉजिट करवाया गया। इसकी मुकम्मल तफसीलात अदारों ने हासिल कर ली हैं। एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी के अलावा इनके पार्टनर के मुल्क भर के अंदर 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो चेयरमैन PTI के फ्रंट पर्सन के तौर पर लिया गया। अलावा जी ब्ला 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 ब्ला। ये खबर थी जी, एक मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाए। ये फराह गोगी जो है चौथे के दिन ज़ेरे बहस आ जाती हैं। इटली के पास एक ऑफशोर जजीरा है माल्टा। माल्टा में आप 1-2 अरब रुपया दे के उनकी नेशनलिटी भी ले सकते हैं, उनका पासपोर्ट भी ले सकते हैं, और मेरा ख्याल है माल्टा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और यहाँ से फिर आपकी यूरोप तक रसाई भी आसान हो जाती है। कुछ ज़राए का ख्याल है कि माल्टा की उनके पास नेशनलिटी तो है, लेकिन वो मुकीम इटली में रहती हैं। लेकिन ये जो है ये बस मैंने कहा कि कुछ तफसीलात थी। अब देखिए इसका जवाब वो खातून देती हैं या एहसन जमील गुज्जर साहब देते हैं या नहीं देते। अगर वो देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाज़िर है, और हम जो हैं उनको उनकी पूरी तफसीलात भी नशर करने के अखलाकी तौर पे और पेशा वराना तौर पे पाबंद हैं। ये अदारों की कोई रिपोर्ट थी जी, ये मेरा ख्याल है अखबार के अंदर छपी हुई है, तो मैंने कहा कि आप तक ये अमानत पहुंचा दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।